کافر اور مشرک جو آپ سے قتال نہیں کرتے ہیں، آپ سے لڑتے نہیں ہیں اور مسلمانوں کو ان کے شہروں سے، ان کی بستیوں سے، ان کے ملک سے نکالتے نہیں ہیں، ایسے غیر مسلموں کے ساتھ، ایسے کفار و مشرکین کے ساتھ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے سے خود کو روکتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا ہے۔ انصاف کرو غیر مسلموں کے ساتھ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ موجودہ دور میں عالمی پیمانے پر مذہب اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الزام دیا جاتا ہے کہ مذہب اسلام کے نزدیک بھی اور پیغمبر اسلام کے نزدیک بھی سوائے مسلمانوں کے کسی کی کوئی حیثیت نہیں، کسی اور کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ غیر مسلموں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہیں سے عالمی میڈیا میں اور عالمی اخبارات میں مذہب اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو عالم انسانیت کے لیے اور پوری دنیا انسانیت کے لیے خطرے کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات 100% جھوٹ اور الزام پر مبنی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ناواقفیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی سیرت میں ہمیں ایسے بہت سارے نمونے ملتے ہیں کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے درمیان رہے، غیر مسلموں کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم یہود سے بھی ملاقاتیں رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصارہ قوم سے بھی اور عیسائیوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں رہی ہیں۔ جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کے ساتھ مثالی سلوک کیا ہے، وہیں پر قوم یہود کے ساتھ یا نصارہ کی قوم کے ساتھ یا کفار و مشرکین کے ساتھ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی سلوک کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی اور اس سے پہلے قرآن مجید کی تعلیمات کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں ہر انسان کو بحیثیت انسان قرآن نے عزت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی ہے۔ چاہے ان کا تعلق کسی بھی قوم سے رہا ہو، کسی بھی مذہب سے رہا ہو، چاہے وہ مسلمان رہے ہو کہ قوم یہود سے ان کا تعلق رہا ہو یا کافر قوم سے تعلق رہا ہو، قرآن نے ہر انسان کو بحیثیت انسان عزت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اے نبی، ہم نے تمام انسانوں کو بحیثیت انسان عزت دی ہے، ان کی تقریم کی ہے، ہم نے ان کو دوسری مخلوقات کے اوپر فضیلت دی ہے، ہم نے ان کے خشکی کا سفر کرایا، ہم نے ان کو سمندر کا سفر کرایا ہے اور ہم نے تمام انسانوں کو رزق دیا ہے اور دوسری تمام مخلوقات پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ تو بحیثیت انسان ایک انسان کو اللہ نے عزت دی ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک انسان کو بحیثیت انسان عزت دی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے سامنے سے جنازہ گزرتا ہے، آپ کے سامنے سے جنازہ گزرتا ہے، آپ جنازے کو دیکھ کر کے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول انہا جنازہ یہودی، اللہ کے رسول یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ اس کو دیکھ کر کے اٹھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الیست نفس، کہ یہ جنازہ کیا یہ انسانی جان نہیں تھی، کیا یہ انسانی جان نہیں تھی؟ بتانا یہ مقصود تھا کہ جنازہ ایک جنازہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے یا کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کا ہو، موت فیصلے سے موت ہوتی ہے، موت سے ہر ایک کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، چاہے وہ ایک کافر کی موت ہو چاہے ایک مسلمان کی موت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں بہت ساری ایسی تعلیمات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاط غیر مسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی غیر مسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم کے ساتھ اسلامی دفاع کرتے تھے۔ پوری زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
उनसे रिश्तेदारी निभाई, उनके साथ बेहतर सलूक किया। और न सिर्फ ये कि आपने उन गैर मुस्लिम रिश्तेदारों के साथ बेहतर सलूक किया, बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को भी यही तालीम दी, अपने सहाबा को भी आपने यही बात सिखाई, आपने उनको भी यही तरगीब दी कि आपके रिश्तेदार अगर गैर मुस्लिम है, अगर आपके जानने वाले गैर मुस्लिम है, अगर आपकी अपनी पहचान गैर मुस्लिमों के दरमियान है, आपके रिश्तेदार वो काफिर है नहीं, आप उनकी बात को मानिए। दुनियावी मामलात के अंदर, दीनी मामलात के अंदर उनकी इत्तिबा ना कीजिए, उनकी पैरवी ना कीजिए, लेकिन हर कदम उनसे रिश्तेदारी निभा करके चलिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनके सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस वक्त मक्के के अंदर सहज पड़ा हुआ था, मक्के के अंदर सहज पड़ा हुआ था, अनाज नहीं हो रहे थे, बारिशें नहीं हो रही थी। उस वक्त के अल्लाह के रसूल के सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान जो मुसलमान नहीं हुए थे, प्यारे नबी की खिदमत में आते हैं और रहम करम की भीख मांगते हुए अल्लाह के रसूल के सामने कहते हैं, अस्सलुका बिल्लाहि व रहीम, ऐ मोहम्मद मैं तुमसे रिश्तेदारी का हवाला दे करके और अल्लाह का हवाला दे करके तुमसे कहता हूँ कि जरा दुआ कर दो कि बारिश हो जाए। अस्सलुका बिल्लाहि व रहीम, सबसे पहले तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, और दूसरा मैं अपनी रिश्तेदारी का तुमको भरोसा दिलाता हूँ, अपने रिश्तेदारी का तुमको हवाला दे करके तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ कर दीजिए कि बारिश हो जाए। यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारी को निभाई और रिश्तेदारी की लाज रखते हुए अबू सुफियान की दरख्वास्त को कबूल की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज के इबादे के लिए आपने दुआ फरमाई। यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा और अपने रिश्तेदार फवाइल, जो बहुत सारे रिश्तेदार फवाइल थे आपके गैर मुस्लिम थे, ये जो उनमें अक्सरियत यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर मुस्लिम फवाइल की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने सारे कबीले वालों को मुखातब करते हुए आपने फरमाया, अंजिलू अनफुसकुम मिनन नार फइन्नी ला उगनी अन्कुम मिन अल्लाहि शैया, ऐ मेरे कबीले के लोगों, तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, इसलिए कि मैं तुम्हें कल बरोज़ क़यामत अल्लाह के यहाँ कोई काम नहीं आने वाला हूँ। दुनिया के अंदर तुमसे रिश्तेदारी निभा करके चलेंगे, लेकिन दुनिया के अंदर तो निभा के चलेंगे, आखिरत के अंदर अगर तुम अपने आप को अच्छे अमाल के जरिए से, ईमान के जरिए से अगर लेकर के ना गए तो तुम आखिरत के अंदर अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर आखिरी में जुमला इस्तेमाल किया, गैर अन्ना लकुम रहिमा, दुनिया के अंदर हम तुमसे रिश्तेदारी निभा करके चलेंगे, दुनियावी मामलात के अंदर तुम्हारी बात को मान करके चलेंगे, हर कदम रिश्तेदारी निभाएंगे, लेकिन याद रखना कल बरोज़ क़यामत मैं तुम्हें कोई काम नहीं आ सकता हूँ। अगर आखिरत के अंदर बचना है तो तुम्हें ईमान लेकर के जाना पड़ेगा। गैर अन्ना लकुम रहिमा, दुनिया के अंदर हम तुमसे रिश्तेदारी निभा करके चलेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीमात अपने सहाबा को भेजी। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बहन प्यारे नबी की खिदमत में आती है और कहती है, अल्लाह के रसूल मेरी माँ आई हुई है, मेरी माँ काफिर है, मेरी माँ मुशरिका है, आप बताएं क्या मैं उसके साथ अच्छा सलूक कर सकता हूँ, क्या मैं उसके साथ अच्छा सलूक कर सकता हूँ? प्यारे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मती वो तुम्हारी माँ है, काफिरा सही, वो मुशरिका सही, मेरी उम्मती तुम अपनी माँ की खिदमत करो, तुम अपनी माँ की बात मानो, तुम उसकी इताअत करो दुनियावी मामलात के अंदर। कुतुब अहादीस के अंदर, कुतुब अहादीस के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं जहाँ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा बर्ताव किया, गैर मुस्लिमों के साथ मिसाली सलूक किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसावुकात दावती पेश नजर थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमी हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों की दावतों को कबूल किया करते थे, गैर मुस्लिमों के दस्तरखान पर बैठा करते थे। शर्त यह है कि वो मजहबी दावत का हो, मजहबी दावत का हो। एक मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गैर मुस्लिम दावत देता है, एक यहूदी दावत देता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दस्तरखान पर बैठते हैं और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उतरा हुआ सालन रखा, खराब सालन रखा, बिखुब्ज़िन व इहालतिन सरिक़ा, सालन खराब था, सूखी रोटी रखी थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह पर कुर्बान जाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दस्तरखान पर बैठ करके उतरा हुआ सालन, खराब सालन और सूखी रोटी बैठ करके उसके दस्तरखान पर खाते हैं और उसकी दावत को कबूल करते हैं। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक था गैर मुस्लिमों के साथ? मेरे मुआशरे में बहुत सारे गैर मुस्लिम और मुसलमान और दूसरे मज़ाहिब के लोग मिल करके रहते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी तालीमात दी है। आपने गैर मुस्लिमों की हदियों को कबूल किया, आपने गैर मुस्लिमों की तरफ से मिलने वाले तोहफे को कबूल किया। शर्त यह है कि वो मजहबी तोहफा ना हो, उनके दीन से, उनके मजहब से ताल्लुक रखने वाला तोहफा ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सारे
سارے حکمرانوں کو اور دوسرے سارے بادشاہوں کو خطوط لکھے، ان کو اسلام کی تعلیم دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سارے بادشاہوں کو خطوط لکھے، اس میں سے کچھ لوگوں نے آپ کی بات کو مانا، کچھ لوگوں نے آپ کی بات کو ریجیکٹ کر دیا، کچھ نے آپ کے قاتلوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کچھ نے آپ کے قاتلوں کے ساتھ برا سلوک کیا، کچھ لوگوں نے آپ کے لیڈر کو اور آپ کے خط کو پھاڑ دیا۔ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کی بات کو مان لیا، کچھ نے بات کو نہیں مانا، کسی نے بات کو نہیں مانا لیکن آپ کے قاتل کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی ہوا، آپ نے قاتل مصر کے بادشاہ مقوقس مصر کی طرف ہی بھیجا، مقوقس مصر نے آپ کی بات کو تو نہیں مانا، آپ کے خط کو قبول تو نہیں کیا، لیکن آپ کے قاتل کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ آپ کی عزت میں، آپ کی تکلیف میں، آپ کے مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سارے تحفے بھیجے، ہدیے بھیجے۔ اسی میں ایک تحفہ اس نے حضرت ماریہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں بھیجا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹری تھی، یہ اسی مقوقس مصر بادشاہ کی طرف سے تحفے میں ملی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے بدل سے حضرت ابراہیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے تھے، اس حقیقت اس کی بادشاہ کی طرف سے تحفے میں ملی تھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی طرف سے ملنے والے تحفے کو قبول کیا کرتے تھے، ان کے ہدیے کو قبول کیا کرتے تھے، شرط یہ ہے کہ وہ تحفہ اور ہدیہ مذہبی نہ ہو، اس کی دعوتیں مذہبی نہ ہو، ایک عمومی حالات میں اگر دعوتیں دی جاتی تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے کو قبول کیا کرتے تھے۔ آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ آپ رہیں گے، یا دوسرے مذہب والوں کے ساتھ آپ مل جل کر کے ایک معاشرے کے اندر رہیں گے، تو اس کے حالات ایسے بنتے ہیں کہ آپ کو قرض کا لین دین کرنا پڑتا ہے، آپ کو کاروبار کرنا پڑتا ہے، آپ کو دوسرے لین دین کرنے پڑتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ تجارتیں کرنی پڑتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہمیں یہ بھی سکھایا کہ اگر آپ کے درمیان، آپ کے معاشرے میں غیر مسلم قوم رہتی ہے، غیر مسلموں کے درمیان آپ رہتی ہیں، تو آپ ان سے قرض کا لین دین کیجیے، آپ ان کے ساتھ تجارت کیجیے، آپ ان کے ساتھ قرض کیجیے۔ اور اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، دنیا سے آپ جا رہے تھے، آپ دنیا سے اس حالت میں گئے کہ آپ کی جنگی زیرت جو بہت قیمتی ہوا کرتی ہے، جو بہت قیمتی ہوا کرتی ہے، جو غیر معمولی ہوا کرتی ہے، جنگی زیرہ ایک یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی، آپ نے جنگی زیرہ کو گروی رکھ کر کے رکھ کر کے آپ نے اس کا جو ایک یہودی سے آپ نے سر دے دیا تھا۔ اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نہ تھے جو آپ کو جو دے سکتے تھے، جو آپ کو اناج دے سکتے تھے، آپ کی بھی جو صحابہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، کیا وہ چند سا کھجور اور چند سا جو آپ کو قرض کے طور پر نہیں دے سکتے تھے؟ لیکن آپ نے یہ معاملہ کر کے یا آپ نے دیکھ دیکھ کر کے دنیا والوں کو یہ سبق دیا ہے کہ اگر آپ ایسے معاشرے کے اندر رہتی ہے، جس معاشرے کے اندر غیر مسلم بھی رہتی ہے، جس معاشرے کے اندر کافر بھی رہتی ہے، جس معاشرے کے اندر یہود اور نصارہ بھی رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں۔ شریعت آپ کو ان تمام چیزوں سے روک نہیں رہی ہے۔ امن معاشرے کے لیے، معاشرے کے اندر شانتی کے لیے، معاشرے کے اندر امن کو قائم کرنے کے لیے، ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے، معاشرے کے ہر انسان کی جان کو عزت دینے کے لیے، اس کی جان کو تحفظ دینے کے لیے، اس کے مال کی حفاظت کے لیے، معاشرے کے ہر فرد کی آبرو کی حفاظت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ کیا، غیر مسلموں کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ جاتے ہیں تو مدینے کے اندر بہت سارے یہود قبائل بھی رہتے تھے، یہودیوں کی ایک بڑی تعداد مدینے کے اندر رہتی تھی، مدینے کے اندر غیر مسلموں کی